بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. صلی علی محمد وآل محمد. وعزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ادلہ محرزہ کے بحث کے تسلسل میں ایک اہم قانون کی طرف اشارہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اصل اور قاعدہ ظنون میں عدم حجیت ہے۔ دلائل ظنی جب تک ان کی حجیت ثابت نہ ہو، قانون یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔ تو آج اس کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قرأت متن کی جانب۔ مبادی کی بحث جاری ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَحْكُمِ الشَّارِعُ بِحُجِّيَّةِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ فِي الِاسْتِنْبَاطِ لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ، وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها، فعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس. وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي، ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجیته شرعا بدلیل قطعی۔ یہ تو آج کی عبارت تھی۔ آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ سبق کی ابتدا میں امام باقر علیہ السلام کا یہ فرمان ملاحظہ فرما لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَمَا دَخَلَ قَلْبَ عَبْدٍ شَيْءٌ مِّنَ الْكِبْرِ إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ بِقَدْرِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ۔ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے دل میں غرور اور کبر داخل نہیں ہوتا مگر اتنا ہی اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے یا اس سے بھی زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ اس حدیث میں انسان کی نفسیاتی جو حالات ہیں اس کا اور اس کے جو ذہنی حالات ہیں اس کا بڑا گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے، کیونکہ کبر و غرور ظاہر ہے ایک قلبی حالت ہے، ایک نفسیانی حالت ہے۔ انسان اپنے اندر یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں دوسروں سے بہت بڑا ہوں۔ جب اس کے دل میں یہ گمان آتا ہے کہ وہ بڑا ہے تو پھر وہ دوسروں کے مشورے، دوسروں کی آراء، دوسروں کی باتیں ان کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے اور اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے اس کا جو ذہن ہے وہ نشو و نما کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ سیکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے نا انسان کی جو نقص ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نقص کا سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ عقل کا کمال فقط اپنی ذہنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے سے نہیں ہوتا صرف اور صرف، بلکہ دوسروں کے علم سے، دوسروں کے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جو متکبر آدمی ہوتا ہے وہ تکبر اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھائے۔ بہرحال امام کا یہ فرمان کہ انسان کو غرور سے بچنا ہے کیونکہ اس کے عقل میں کمی آ جاتی ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ نتیجہ لیا تھا کہ نتیجے کے اعتبار سے دلائل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ دلائل ہمیں قطعی اور علمی نتیجہ دیتے ہیں
علمی نتیجے تک پہنچاتے ہیں تو ہم ان کو قطعی دلائل کہتے ہیں، ان کو حجیت بخشی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرے وہ دلائل ہیں جو ظنی دلائل ہوتے ہیں، ظنی دلائل ناقص ہوتے ہیں اور ان کو مکمل کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی شارع کی طرف سے اس کو حجیت بخشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج انہی ظنی دلائل کے حوالے سے بحث ہے کہ جن کے بارے میں ہم نے کل بتا دیا تھا کہ ان کو حجیت بخشی کی ضرورت ہوتی ہے، تو آج اس کی دوسری شکل موجود ہے۔ کل کی شکل میں ہم نے بتا دیا تھا کہ اگر حجیت بخشی آ جائے اور شارع کی طرف سے کسی بھی دلیل کے بارے میں یہ موجود ہو کہ یہ حجت ہے، تو وہ ظنی دلیل بھی قطعی دلیل کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اور وہ حجت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر حجیت بخشی ثابت نہ ہو تو ناقص دلیل کا نقص قابل جبران نہیں ہے، چونکہ وہ ناقص تو ہے ہی لیکن شارع کی طرف سے جبران بھی نہیں ہوا، اس نقص کو مرتفع نہیں کیا گیا، اس نقص کو قابل اغماض نہیں سمجھا گیا، اس سے چشم پوشی نہیں کی گئی۔ مثلا میں نے کل بتایا تھا کہ جو خبر ثقہ ہے، جو ثقہ آدمی کی روایت ہے، موثق آدمی ہے، قابل اعتماد آدمی ہے، اس کی روایت کے اندر بھی 90% یہ چانس ہے کہ وہ سچی ہے، 10% اس کے اندر چانس ہے کہ وہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ غلط خبر بھی دے سکتا ہے، اس میں شذوذ کا بھی چانس ہے، تو مختلف اس میں چانسز موجود ہیں۔ لیکن شریعت نے کہا کہ یہ جو 10% اس کے اندر احتمال ہے غلطی کا، اس کو ہم کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ جب کالعدم ہو جاتا ہے تو یہ گویا کہ جبران ہو رہا ہے، اس غلطی کا جبران ہو رہا ہے، یعنی قابل اغماض ہے، چشم پوشی ہو گئی اس سے۔ لیکن اگر حجیت بخشی ثابت نہ ہو تو پھر وہ ناقص کی ناقص ہی رہ جاتی ہے، پھر وہ قابل جبران نہیں ہوتی، اس لیے ظن جو ہے وہ حجت نہیں بن سکتا۔ لہذا قاعدہ قانون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الاصل فی الظن هو عدم الحجیہ، ظن کے بارے میں اصل یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے، الا ما خرج بدلیل قطعی، سوائے اس مقام کے کہ جب دلیل قطعی آ جائے۔ دلیل قطعی کون سی ہے؟ آیات ہیں، روایات ہیں، یا احکام عقل ہیں جو قطعی ہیں۔ تو قطعی احکام کے ذریعے ہی کیا ہے؟ ایک ظن کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اگر مثلا آیت آ گئی، اس نے بتا دیا کہ مثلا خبر ثقہ حجت ہے، تو حجت ہو جائے گی۔ اگر مثلا کوئی ایسی دلیل آ گئی کہ جس کو شارع نے امضاء کیا ہے، جیسے بناء عقلاء ہے کہ شارع نے اس کو امضاء کر دیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ قطعی ہو جائے گا۔ مثلا ظہورات ہیں، تو عقلاء کی بنا یہ ہے کہ جو ظاہر کلام ہوتا ہے اس کے اندر حجیت ہوتی ہے، تو شارع نے اس کو اہمیت دی ہے۔ تو ظہورات کلام کو لینے کا جو شیوہ ہے یہ پورے دنیا میں عقلائی شیوہ ہے، شریعت نے بھی اس سے استثناء نہیں دیا، تو ہم جتنی بھی آیات ہیں ان کے ظہور کو لے لیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی اگر قطعی دلیل آ جاتی ہے ظنون کی حجیت پہ تو وہ حجت ہیں، لیکن اگر کوئی دلیل قطعی نہیں آتی تو قانون یہ ہے کہ ظن کیا ہے؟ عدم الحجیہ، ظن کا قانون الاصل فی الظن یہ ہے کہ عدم الحجیہ، قانون یہ ہے کہ حجت نہیں ہے۔ اس لیے حجت نہیں ہے کہ اس کے اندر ذاتاً حجیت پائی نہیں جاتی، ذاتی حجیت اس کے اندر موجود نہیں ہے، اس کے اندر ایک ایسا نقص ہے جو اس کو حجیت کے درجے سے دور رکھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انکشاف یقینی نہیں ہوتا۔ جب حجیت کے درجے سے دور رکھتا ہے تو ہمیں ایک مکمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مکمل شارع ہے۔ اگر شارع کا حکم آ گیا یعنی دلیل قطعی آ گئی تو وہ حجت ہو جائے گی۔ اگر دلیل قطعی نہیں آئی تو ظن کے ذریعے دوسرے ظن کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پس شارع کے جو آیات و روایات ہیں یہ دلیل قطعی ہیں۔ اگر ایسی دلیل قطعی آ گئی، مثلا خبر متواتر آ گئی کہ یہ ظن حجت ہے، پھر بھی حجت ہو جائے گا۔ اگر آیت آ گئی جس کی دلالت واضح ہے تو پھر بھی حجت ہو جائے گا۔ اس طرح کے جو دلائل ہیں وہ ظن کو حجیت دے سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے۔
چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب. فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَحْكُمِ الشَّارِعُ بِحُجِّيَّةِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ. پہلی شق کیا تھی کہ شارع حکم لگا دے، ناقص دلیل کی حجیت کے بارے میں بتا دے، جیسے خبر ثقہ ہے، اور کہہ دے کہ یہ اس کے اوپر تم اعتماد کرو. تو اس صورت میں تو وہ اعتماد کر سکتے ہیں ہم، اور پھر فقیہ اس کے ذریعے استناد کر سکتا ہے. اب دوسری شق کیا ہے کہ شارع حکم نہیں لگاتا. وَإِذَا لَمْ يَحْكُمِ الشَّارِعُ، جب شارع حکم نہ لگائے بِحُجِّيَّةِ الدَّلِيلِ النَّاقِصِ، ناقص دلیل کی حجیت کے بارے میں، تو کیا ہوگا؟ اذا کا جواب ہے فلا یکون حجتاً، اس صورت میں وہ حجت نہیں ہوگی. ولا يجوز الاعتماد علیہ فی الاستنباط، اور استنباطی مراحل میں، استنباطی عملیات میں ایسی دلیل پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اعتماد کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ ناقص یحتمل فیہ الخطأ، اس لیے کہ یہ ایک ناقص دلیل ہے جس میں خطا کا چانس ہے، خطا کا احتمال ہے. وَقَدْ نَشُكُّ وَلَا نَعْلَمُ هَلْ جَعَلَ الشَّارِعُ الدَّلِيلَ النَّاقِصَ حُجَّةً أَوْ لَا، اور کبھی کبھار ہمیں شک پڑ جاتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کیا شارع نے دلیل ناقص کو حجت قرار دیا ہے یا حجت قرار نہیں دیا. جب ہمیں شک پڑ جاتا ہے اور علم نہیں ہے کہ شارع نے کسی ناقص دلیل کو حجت قرار دیا ہے یا نہیں دیا. وَلَا يَتَوَفَّرُ لَدَيْنَا الدَّلِيلُ الَّذِي يثبت الحجیت شرعا و ینفیہا، ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے کہ جو شرعی طور پر اس کی حجیت کو ثابت کرے یا اس کے بارے میں نفی کرے. نفیاً و اثباتاً کوئی دلیل نہیں ہے. نہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز حجت ہے، نہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز حجت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اصل کیا ہے، قانون کیا ہے؟ وَعِنْدَئِذٍ يَجِبُ أَن نَرْجِعَ إِلَىٰ قَاعِدَةٍ، اس وقت ہمیں ایک قانون کی ضرورت ہے، ایک قاعدے کی ضرورت ہے. قاعدۃ عامہ، ایک عمومی اور کلی قانون. یقررها الاصولیون، اصولیون بیان کرتے ہیں ایسا قانون. بہذا الصدد، اس بارے میں کہ جب انسان کے پاس نفیاً و اثباتاً کوئی دلیل نہ ہو تو قانون کیا ہے ظنون میں؟ وہی القاعدۃ القائلہ، قانون یہ ہے کہ ان کل دلیل ناقص لیس حجتاً ما لم یثبت بالدلیل الشرعی العکس، ہر دلیل ناقص حجت نہیں ہے. دلیل ناقص دلیل تام کے مقابل میں ہے. دلیل تام کیا تھی؟ جس کے اندر انکشاف یقینی تھا. ہر وہ دلیل جس کے اندر انکشاف یقینی نہ ہو، احتمال خطا موجود ہو، وہ حجت نہیں ہے. ما لم یثبت بالدلیل الشرعی العکس، جب تک دلیل شرعی کے ذریعے اس کا برعکس ثابت نہ ہو، جب تک برعکس ثابت نہ ہو. برعکس کیسے ثابت ہوگا؟ جب دلیل آئے گی کہ یہ حجت ہے. وَهَذَا هُوَ مَعْنَى مَا يُقَالُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، یہی معنی ہے اس چیز کا، اس مقولے کا جو علم اصول میں کہا جاتا ہے کہ من ان الاصل فی الظن هو عدم الحجیہ، کہ اصل اور قانون ظن میں یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے. الا ما خرج بدلیل قطعی، مگر تب جب دلیل قطعی آ کر اس کو خارج کر دے اور کہے کہ حجت ہے. وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ، اور یہاں سے ہم نتیجہ لیتے ہیں. نستخلص یعنی خلاصہ کرتے ہیں، نتیجہ لیتے ہیں کہ ان الدلیل الجدیر بالاعتماد علیہ فقہیا هو الدلیل القطعی، کہ دلیل، ایسی دلیل کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جدیر بالاعتماد، جو مستحق اعتماد ہے، فقہیا، فقہی حوالے سے. وہ کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں هو الدلیل القطعی، پہلے نمبر پہ وہ دلیل ہے جو قطعی ہو. یا پھر الدلیل الناقص الذی ثبتت حجیتہ شرعا، یا ایسی دلیل ناقص کہ جس کی حجیت شرعاً ثابت ہو. کیسے ثابت ہوگی؟ بدلیل قطعی، قطعی دلیل آ کر بتائے گی کہ یہ ناقص دلیل حجت ہے. کیونکہ ناقص دلیل آ کر بتائے گی تو پھر وہ خود بھی حجت نہیں ہے، تو وہ پھر دوسری کو کیسے ثابت کرے گی؟ لہذا دلیل قطعی آ کر بتائے گی تو تب جا کے یہ حجت شمار ہوگی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ظنی دلائل کا نقص حجیت بخشی کے ذریعے تکمیل تک پہنچتا ہے. جب تک حجیت بخشی نہیں آئے گی تو ظنی دلائل کا نقص قابل جبران نہیں ہوگا.
جن ظنی دلائل کو حجیت مل جائے وہ حجت قرار پاتے ہیں، جیسے خبر ثقہ ہے۔ باقی جتنے بھی ظنون ہیں وہ حجیت سے خارج ہیں، لہذا قاعدہ قانون یہ ہے کہ اصل ظنون میں عدم حجیت ہے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔